أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تجھے تسکین دل پایا، تجھے آرام جاں پایا، تجھے تسکین دل پایا، تجھے آرام جاں پایا. نہاں بھی ہے تجھ کو جہاں ڈھونڈا وہاں پایا. ہمیں ہر چیز میں یا رب نظر آئی ادا تیری، ہمیں ہر چیز میں یا رب نظر آئی ادا تیری. وہ کیسے ہوں گے جن لوگوں نے تجھ کو بے نشان پایا. خدا کا نام سہارا ہے ہر کسی کے لیے، خدا کا نام سہارا ہے ہر کسی کے لیے. خدا کا ذکر ہی تسکین ہے زندگی کے لیے. دل و نظر کو ضرورت نہیں چراغوں کی، دل و نظر کو ضرورت نہیں چراغوں کی. یقین کی شمع ہی سب کچھ ہے روشنی کے لیے. میں کیوں جہاں میں کسی اور کی طرف دیکھوں، میں کیوں جہاں میں کسی اور کی طرف دیکھوں. خدا کی ذات ہی کافی ہے دوستی کے لیے. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ خالق کائنات، مالک ارض و سماوات اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رب العالمین ہمارے کہنے اور سننے میں اخلاص نصیب فرمائے. رب العالمین کلام مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان والے ہیں ان کے دل میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے. اور انسانی
تخلیق کا اگر مقصد دیکھا جائے کہ رب العالمین نے اس انسان کو تخلیق کیوں کیا ہے، پیدا کیوں کیا ہے، تو انسانی تخلیق کا مقصد ہی اللہ سے محبت ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ کی اطاعت، اس کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ مکان، دکان، کاروبار، فیکٹری، یہ ہماری ضرورت تو ہیں، لیکن ہماری محبت کرنے کی چیزیں نہیں ہیں۔ ہم ان چیزوں سے محبت نہ کریں۔ محبت کرنے کے لیے صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا فرمایا ہے، اور ہمارا دل تخلیق ہی اللہ کی محبت کے لیے کیا گیا ہے کہ اس دل میں صرف اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں، جس طرح ایک انسان گھر بناتا ہے، مکان بناتا ہے، تو اس مکان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیت الخلا بھی بناتا ہے۔ اب وہ بیت الخلا اس کا مقصد نہیں ہے، وہ ضرورت ہے۔ جس طرح گھر کے اندر، اور اس کے اندر مقصد کیا ہے؟ ہمارا سونے کا کمرہ، ہمارا بیڈ روم، وہ ہمارا مقصد ہے۔ ہم اپنے اس گھر کے اندر بیت الخلا بھی بناتے ہیں ضرورت کے لیے۔ دنیا کو بھی اسی جگہ پہ رکھنا ہے کہ دل کے اندر اللہ کی محبت ہو، اور دنیا جو ہے یہ اللہ کی محبت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا ہماری ضرورت کے لیے ہے۔ اس کے اندر ہم اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے دل میں یہ سوال بھی آ سکتا ہے، تو پھر کیا والدین سے محبت نہیں ہونی چاہیے؟ ہم اولاد سے بھی تو محبت کرتے ہیں، بیوی بچوں سے بھی تو ہم محبت کرتے ہیں، تو کیا ہمیں بیوی بچوں سے محبت نہیں ہونی چاہیے؟ والدین سے، اپنے پیروں سے، اپنے شیخ سے، اپنے مرشد سے، اپنے علماء کرام سے، اولیاء اللہ سے، صحابہ کرام سے، انبیاء کرام سے، کیا ہمیں محبت نہیں ہونی چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے ساتھ محبت کرنا، ہم نے صرف اپنا زاویہ نگاہ بدلنا ہے کہ ہم نے اللہ کے نبیوں سے محبت کرنی ہے، صحابہ سے کرنی ہے، تابعین سے کرنی ہے، تبع تابعین سے محبت کرنی ہے، اولیاء اللہ سے محبت کرنی ہے، اپنے بزرگوں سے، علماء سے محبت کرنی ہے، اپنے والدین سے محبت کرنی ہے، اپنی اولاد سے محبت کرنی ہے، اپنے بیوی بچوں سے محبت کرنی ہے۔ لیکن اس محبت کو اللہ کی محبت سمجھ کر، اللہ کا حکم سمجھ کر محبت کرنی ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب ہم اپنا زاویہ نگاہ بدلیں گے تو ہماری یہ محبتیں بھی اللہ کی محبت کے کھاتے میں پڑ جائیں گی۔ ہماری اس محبت کو بھی اللہ کے ہاں قبولیت مل جائے گی، اور اس کا بھی ہمیں وہی اجر و ثواب ملے گا جو اللہ رب العزت کی محبت کا اجر و ثواب مل رہا۔ ہم نے ان چیزوں سے محبت اپنے نفسانی تقاضوں کے مطابق نہیں کرنی، بلکہ اس لیے کرنی ہے کہ ان سے محبت کا ہمارے خالق، ہمارے مالک نے ہمیں حکم عطا کیا ہے۔ اور پھر اپنے اللہ کے ساتھ ہم محبت کریں، اور دنیا کی چیزیں ہماری ضرورت۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت مثال سے اس کو سمجھایا۔ فرمایا کہ انسان دیکھتا ہے جب بحری سفر کرتا ہے تو اس کی کشتی کہاں چلتی ہے جی؟ سمندر میں چلتی ہے۔ بحری جہاز سمندر میں چلتا ہے۔ اب وہ چلے گا کس میں؟ پانی کے اندر۔ اگر پانی نہ ہو تو وہ چل نہیں پائے گا۔ فرمایا کہ جب پانی نہیں ہوگا تو وہ کشتی اور وہ آپ کا بحری بیڑا، بحری جہاز چل نہیں پائے گا۔ لیکن وہ پانی اس کی ضرورت ہے، لیکن اگر وہ پانی اس قدر بڑھ جائے کہ وہ پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کیا کشتی بچے گی؟ کشتی غرق ہو جائے گی، جہاز ڈوب جائے گا۔ فرمایا بالکل اسی طرح مثال ہے کہ دنیا میں رہنا ہے، لیکن دنیا کو اپنے دل میں نہیں آنے دینا۔ جس طرح پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی غرق ہو جاتی ہے، اس طرح اگر دنیا ہمارے دل میں آ گئی تو پھر ہماری دنیا کی زندگی بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد نہیں بنانا، مقصد صرف اللہ کی محبت ہونا چاہیے۔ ہماری ضرورت ہے پانی کی، ضرورت کشتی کی ضرورت پانی ہے، لیکن اگر وہ پانی باہر رہے گا تو فائدہ دے گا، اگر وہی پانی اس کشتی کے اندر آ جائے گا تو وہ کشتی کو تباہ و برباد کر دے گا۔
سب کو غرق کر دے گا۔ تو فرمایا اسی طرح اپنے دل میں اپنے خالق کی، اپنے مالک کی محبت ہو، دنیا کی چیزوں کی محبت نہ ہو۔ اگر دنیا کی صرف محبت اپنے دل میں بسا لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر ہم، جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی وہ چوری بھی کرے گا، جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی وہ ڈاکہ بھی ڈالے گا، جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی وہ لوگوں کے حقوق بھی غصب کرے گا، جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی وہ اپنی فیکٹری کو، اپنی دکان کو نماز کے اوقات میں بند نہیں کرے گا، جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی وہ ان ساری چیزوں کے اندر دل لگا لے گا۔ نماز کا وقت ہوگا، مؤذن کی صدا پر اس کو اٹھنے کی توفیق نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کے دل میں دنیا آ چکی ہے۔ اس لیے دنیا کو اپنے دل میں آنے کی جگہ نہیں دینی، بلکہ یہ دل اللہ نے اپنی محبت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ دل اللہ نے اپنی محبت کے لیے بنایا۔ اور پھر دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت، ان دونوں کا تقابل آپ دیکھیں کہ ہم نے آج کس چیز کو عزیز سمجھا ہے، آج ہم کس چیز کو عزیز سمجھ رہے ہیں، آج ہمارے دل کے اندر کس چیز کی محبت غالب ہے۔ آج ہماری دکان ہمارے نماز کے اوقات میں بند ہو جاتی ہے؟ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ فجر کے اوقات میں کیا ہماری آنکھ کھلتی ہے؟ اپنے مالک کی محبت میں ہم اٹھ پاتے ہیں؟ نہیں اٹھ پاتے۔ اگر ہماری آنکھ فجر کے اوقات میں نہیں کھلتی تو سمجھ لیں کہ ہم اپنی اس محبت کے اندر کامل نہیں ہیں۔ ہمارا اگر یہ زبان سے دعویٰ ہے تو ہم اس دعوے کے اندر جھوٹے ہیں۔ اللہ ہمیں اس دعوے کے اندر سچائی نصیب فرما دے اور اس کی کامل درجے اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اللہ ہمیں اس کی کامل محبت اپنی اللہ کو اللہ سے مانگا کرو، اللہ کو اللہ سے مانگا کرو کہ مولا مجھے اپنی محبت دے دیجئے، مولا مجھے اپنی محبت کے لیے میرے دل کو منتخب کر لیجئے۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت آ گئی اس کو سب کچھ مل گیا، جب وہ خالق مل گیا تو اسے سب کچھ مل گیا۔ اور دنیا میں محبت کے 4 سبب ہوا کرتے ہیں۔ کتنے سبب جی؟ 4 سبب ہوا کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سبب، اگر کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا پہلا سبب کیا ہے؟ جمال، خوبصورتی۔ انسان خوبصورتی کو دیکھتا ہے تو اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ کسی خوبصورت بلڈنگ کو دیکھا تو اس سے محبت ہو گئی، خوبصورت پرندے کو دیکھا تو اس سے محبت ہو گئی، خوبصورت لوگوں کو دیکھا ان سے محبت ہو گئی، خوبصورت کپڑا دیکھا اس سے محبت ہو گئی، اس کو اٹھا لیا اپنے لیے۔ اور کسی خوبصورت چیز کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں اس کی محبت آتی ہے، اور اسی خوبصورتی کو، اور اللہ سے بڑھ کر خوبصورت اور کون ہوگا؟ اللہ جمیل ویحب الجمال، کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو اللہ پسند فرماتا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں۔ آج ہم بیت اللہ کے پاس جاتے ہیں تو بیت اللہ کی کشش انسان کو اپنی جانب کھینچ لیتی ہے کہ نہیں کھینچ لیتی؟ ایسا کھینچتی ہے کہ پوری سفر کی تھکاوٹ ایک لمحے میں دور ہو جاتی ہے۔ اس پتھروں کے گھر میں جو پتھروں سے بنا ہوا ہے، اللہ نے اس گھر کے اندر اتنی کشش رکھی ہے اس لیے کہ وہ اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے، اللہ کی تجلیات کا تو اس اللہ کی ذات میں کتنی کشش ہوگی، اس اللہ کی ذات میں کتنی کشش ہوگی کہ جس رب نے ہمیں ساری دنیا کی خوبصورتی عطا کرنے والا، جتنی چیزوں میں خوبصورتی ہے کیا وہ ان کی اپنی ہے؟ نہیں، ان چیزوں کو خوبصورتی دینے والی وہ خالق کائنات کی ذات ہے، وہ مالک کائنات کی ذات ہے۔ رب العالمین نے ان ساری چیزوں کو خوبصورتیوں سے نوازا ہے۔ تو جب ساری چیزوں کو خوبصورتی دینے والا وہ رب العالمین ہے تو پھر کیوں نہ اس خالق سے محبت کی جائے جو ان ساری چیزوں کو کمال عطا کرنے والا ہے، جمال عطا کرنے والا ہے۔ اور دوسری چیز جو اس کے اندر ہوا کرتی ہے وہ کمال ہوا کرتا ہے۔ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے اس کے کسی کمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ آپ کسی عالم سے محبت کرتے ہیں اس کے کمال علم کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، کسی ڈاکٹر سے محبت کرتے ہیں اس کے اپنے فن میں ماہر ہونے کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں کہ وہ اپنے فن کے اندر بڑا کمال رکھتا ہے۔ کسی بھی انسان سے آپ محبت کریں گے تو آپ اس کے کمال کی وجہ سے اس سے محبت کریں گے، اور کمال اللہ کی ذات میں سب سے زیادہ کمالات پائے جاتے ہیں۔ ساری دنیا کو کمالات دینے والی وہ رب العالمین کی ذات ہے، تو پھر کیوں نہ اس رب سے محبت کی جائے جو ہر لحاظ سے کامل بھی ہے اور ہر لحاظ سے اکمل بھی ہے۔ اور تیسرا سبب محبت کا نوال ہوا کرتا ہے۔ نوال کس کو کہتے ہیں؟ نوال کہتے ہیں کسی پر احسان کا کر دینا، کسی پر احسان کر دینا۔
کسی آدمی کسی کا کوئی مریض بیمار تھا، اس نے کہا یار ہمارا مریض بیمار ہے، اس کو ہم نے ہاسپٹل لے کے جانا ہے، اپنی گاڑی دے دیں، اس کو گاڑی دے دی۔ اب اس کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی کہ یار یہ میری مشکل میں میرے کام آیا تھا، یہ میری مشکل میں میرے کام آیا تھا۔ کسی آدمی کو کسی چیز کی ضرورت تھی، یار مجھے ضرورت ہے، مجھے اتنے پیسے چاہیے، آپ نے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا، اس کے دل میں آپ کے لیے محبت آ جائے گی۔ عربی کا ایک مقولہ ہے الانسان عبد الاحسان، کہ انسان احسان کا بندہ ہوا کرتا ہے، کہ جس نے کسی پر احسان کیے ہو اس کی گردن اس کے لیے جھک جاتی ہے، فرما برداری اس کی طبیعت میں آ جاتی۔ فرمایا کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہماری محسن ہے، بتائیے ہم پر سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں؟ اللہ کی ذات کے۔ اللہ نے ہمارے اوپر احسانات کی بارش کی ہے، بلکہ اللہ تو کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میرے بندو میرے نعمتوں کو گننے لگ جاؤ، تمہاری گنتی ختم ہو جائے گی، میری نعمتوں کا شمار تم سے نہیں ہو پائے گا، تم میری نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے۔ جس کی اتنی نعمتیں ہیں ہم پر، جس کے اتنے احسانات ہیں ہم پر، اس مالک سے ہمیں محبت کیوں نہیں پھر کرنی چاہیے؟ وہ مالک سب سے زیادہ اس چیز کا مستحق ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اس سے محبت کی جائے اور اس سے محبت کا حق ادا کیا جائے۔ اور چوتھا سبب محبت کا ہوا کرتا ہے اتصال۔ اتصال یہ محبت کا سبب ہوا کرتا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ زیادہ دیر رہتا ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ قربانی کا جانور ہم اپنے پاس رکھتے ہیں، کچھ دن اس کی سیوا کر لیں، اس جانور سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ جب انسان اس کی گردن پہ چھری چلاتا ہے تو آنکھوں سے آنسو بھی بہنا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کو آپ نے 4 دن اپنے ساتھ رکھا، آپ کے دل میں اس کے لیے ہمدردی اور محبت پیدا ہو گئی۔ 2-4 آپ کے احباب ہوں گے، دوست ہوں گے، آپ ان سے محبت کرتے، یار کیوں کرتے ہو؟ یار یہ میرا کلاس فیلو ہے، میرے ساتھ پڑھتا رہا ہے، میرے ساتھ اتنی دیر رہا ہے، یہ آپ کے ساتھ محبت کیوں ہے اس کی؟ کہ ہم اکٹھے باہر کے سفر پہ گئے تھے، ہم نے حج اکٹھے کیا تھا، ہم نے عمرہ اکٹھے کیا تھا، مجھے اس لیے اس سے زیادہ محبت۔ تو اتصال بھی محبت کا ایک سبب ہے کہ انسان کسی کے ساتھ زیادہ دیر تک رہتا ہے تو اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ تو بتائیے اللہ کی ذات سے زیادہ ہمارے ساتھ متصل کون ہوگا؟ اللہ تو خود کہتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، اور ہر وقت وہ ذات ہمارے قریب رہتی ہے۔ تو پھر اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہر لحاظ سے غالب ہونی چاہیے، ہمارے دل میں اس مالک کی محبت ہو کہ مولا تو نے ہم پر نعمتوں کی بارش کی، تم نے ہم پر کرم کیا، تو نے ہمارے اوپر انعامات کیے، تو نے ہم پر احسانات کیے۔ اس مالک کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ اس مالک کی ہر وقت تعریف اور اس کی محبت سے ہمارا دل لبریز ہو جائے، ہمارا دل لبریز ہو جائے اس مالک کی محبت۔ یوسف علیہ السلام کے جب قحط پڑا نا اس زمانے میں، تو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں وہاں پر لوگ غلہ لینے کے لیے دور دور سے آنے لگے۔ اب ہر آدمی کو تو وہ خود غلہ نہیں دے سکتے تھے، انہوں نے اپنے خدام کی ڈیوٹی لگائی کہ اب جو آتے ہیں ان کو غلہ تم خود تقسیم کرتے رہو۔ اب وہ لوگ آ رہے ہیں، ان کو غلہ وہ دیے جا رہے ہیں، تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ اب غلہ دے رہے ہیں، ایک آدمی آیا نوجوان اور آ کر کہنے لگا مجھے غلہ چاہیے، انہوں نے غلہ جتنا مقرر کیا ہوا تھا اتنا دے دیا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر کہنے لگا کہ مجھے اور چاہیے، انہوں نے کہا بھائی اس سے زیادہ ہمیں غلہ دینے کی اجازت نہیں، اس سے زیادہ تو یوسف علیہ السلام خود ہی دے سکتے ہیں، تم ان کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس چلا گیا اور جا کر کہنے لگا جی مجھے اور غلہ چاہیے، جتنا انہوں نے مجھے دیا وہ میرے لیے کافی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا آپ نے اور حکم دیا کہ اور بھی دے دو، اس کو دے دیا۔ جب وہ بھی لے لیا کہنے لگا جی مجھے اس سے بھی زیادہ چاہیے۔ فرمایا بھائی اس سے زیادہ تو نہیں ملے گا، اب اس سے زیادہ تمہیں کیوں دیں؟ کہنے لگا کہ حضرت اگر میں بتا دوں نا میں کون ہوں تو آپ مجھے اس سے بھی زیادہ غلہ عنایت فرمائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فوراً فرمانے لگے کون ہے بھائی تو؟ تعارف کروا اپنا، تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت میں وہ ہوں جس نے بچپن میں آپ پر جب تہمت لگی تھی اس وقت بچہ ایک پنگھوڑے کے اندر آپ کی گواہی کے لیے بولا تھا، اور وہ میں تھا، اور وہ میں تھا۔ میں آج آپ کی مجلس میں، میں جوان ہو گیا ہوں، اب میں آپ کی مجلس میں آیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو سینے سے لگایا، اس سے محبت کی، اس کو غلہ بھی دیا، خدام کو روانہ کیا کہ جاؤ اس کو جا کر اس کے گھر میں چھوڑ کے آؤ۔ اللہ رب العزت نے وحی کی کہ اے یوسف بڑی محبت کی تو نے اس بندے سے، کیوں محبت کی ہے اتنی؟ کہنے لگے یا اللہ یہ وہ بندہ ہے جب ساری دنیا میری مخالف تھی، یہ ایک بندہ میری پاک دامنی کی گواہی دینے والا تھا، یہ ایک بندہ تھا جس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی، یہ پنگھوڑے کے اندر بولا تھا
میرے مالک نے فرمایا کہ اے یوسف، میں نے جس تُونے اپنی شان کے مطابق اس بندے کو دیا، جو بندہ میری کبریائی کی گواہی دیتا ہے، جو میری محبت کا دم بھرتا ہے، جو میرے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے، میری پاک دامنی کی گواہی دیتا ہے، اے یوسف تو نے اپنی شان کے مطابق دیا ہے، میں اس کو اپنی شان کے مطابق عطا کروں، میں اس کو اپنی شان کے مطابق عطا کروں۔ وہ مالک تو ایسا ہے کہ اپنے بندوں کی محبتوں کی قدر کرنے والا ہے۔ ہمارا محبت کا، اللہ کرے ہماری محبتوں کا زاویہ بدل جائے، اللہ کرے ہمارے دل میں اس مالک کی محبت آ جائے جس کی محبت کے لیے ہمیں تخلیق کیا گیا ہے۔ انسانی زندگی کا مقصد، انسان کی تخلیق کا مقصد صرف اللہ کی محبت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی فرما برداری ہے۔ جب ہمارے دل میں اللہ کی فرما برداری ہوگی، اللہ کی جب محبت ہوگی ہمارے لیے، تو ہمارے لیے اس مالک کی اطاعت کرنا بھی آسان ہو جائے گا، اس مالک کے لیے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ جب اس اللہ سے ہمیں محبت ہوگی، اس اللہ کے لیے مشقت برداشت کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ جب اس اللہ سے ہمیں محبت ہوگی، اس اللہ کے لیے کٹ مرنا بھی آسان ہو جائے گا، اس اللہ کے لیے اس کی فرما برداری میں دن رات صدقہ اور خیرات کے اندر لگے رہنا یہ بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ جب ہمارے دل میں یہ محبت اس مالک کی آ جائے گی اور اس مالک کی محبت میں ہم اپنے آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، تو وہ مالک ہمیں اپنی محبت سے ضرور نواز دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا ایک مرتبہ کہ مولا کریم مجھے کوئی ایسا ورد بتا دے، مجھے کوئی ایسا جملہ بتا دے، کوئی ایسا کلمہ بتا دے کہ جس کے پڑھنے سے میں آپ کی محبت کو حاصل کر لوں، میں آپ کے بڑا قریب ہو جاؤں، میں آپ کی محبت میں آگے بڑھ جاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام سے رب العالمین نے کیا فرمایا تھا کہ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ کیا پڑھا کرو جی؟ کیا پڑھنا ہے جی؟ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ۔ اب یہ ایسا جملہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے سنا اور سن کر کہنے لگے کہ مولا کریم یہ تو عام سا جملہ ہے، ہر بندہ ہی پڑھتا ہے، ہر خاص و عام کی زبان پر ہے، سبھی اس کو پڑھ رہے ہیں، لیکن میں تو آج سے، یہ موسیٰ بھی بڑے لاڈلے نبی تھے نا، بڑے لاڈلے نبی تھے، اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ کہنے لگے مولا میں تو کوئی خاص ورد، کوئی خاص وظیفہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی خاص چیز مجھے دیجئے جو کسی اور کو نہ ملی ہو۔ میرے مالک نے اس وقت کہا تھا کہ اے موسیٰ میں آپ کو جو جملہ بتا رہا ہوں لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، ساتوں زمینیں ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا۔ اتنا قیمتی کلمہ میں نے آپ کو بتایا۔ تو بھائی آج ہم اپنے مالک کی محبت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اس مالک کی محبت میرے دل میں آ جائے تو ہر دم ہماری زبان پر اگر ذکر ہو تو کس کا ہو؟ اسی مالک کا ذکر ہو، لا الہ الا اللہ کا ورد ہماری زبان پہ جاری ہو جائے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ ساری تمنائیں اپنے دل سے نکال دیں، ساری آرزویں اپنے دل سے نکال دیں، اور نکالنے کے بعد جب اپنے دل کو غلاظتوں سے صاف کر لیں، توبہ اور استغفار کر کے اپنے دل کو کلی کر لیں، اپنے دل کو پالش کر لیں، پھر اس کے بعد اپنا دل اپنے مالک کے سامنے پیش کر دیں کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، مولا میں نے اپنا دل تیرے لیے خاص کر دیا ہے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک پوری نظم لکھی تھی کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنی نظم سے سن کر فرمانے لگے کہ میرے پاس اگر 1,00,000 روپیہ ہوتا میں اس کے ہر شعر پر تجھے 1,00,000 روپیہ دیتا۔ اتنی قیمتی تو نے یہ نظم لکھی ہے، اپنے مالک کی محبت میں ڈوب کے لکھی ہے کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ جب اپنے دل سے غلاظتوں کو نکالیں گے، اپنے دل سے ان تمناؤں کو نکالیں گے جو مالک کے راستے میں ہمارے لیے رکاوٹ بن رہی ہیں، ان کو نکالنے کے بعد اپنے دل کو پاک صاف کرنے کے بعد یہ ہمارا دل اللہ کا ٹھکانہ ہے، ہمارا دل اللہ کے رہنے کی جگہ ہے، اس کو پاک صاف کر کے اپنے مالک کے سامنے پیش کریں کہ مولا اب میرے دل میں غلاظت نہیں ہے، اب تیری محبت چاہتا ہوں، مجھے اپنی محبت دے دے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ مقام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔